بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال سبحانه وتعالى في مكان آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظیم. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، آج کی مجلس میں دو موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور دونوں موضوع نزاکت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں، اور اس وقت ان دونوں موضوع پر گفتگو ہونے کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ مرض بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اختصاراً عرض کرنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت مکہ مکرمہ میں خاندانی عصبیت پروان چڑھی ہوئی تھی۔ ایک خاندان کے لوگ دوسرے خاندان سے اپنے آپ کو بلند اور برتر سمجھا کرتے تھے، اور اپنے خاندان کی اہمیت کو جتلایا کرتے تھے، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بعض کفار مکہ نے اس بات کو بھی کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا رسالت کیا اسی خاندان کے لیے تھی، اور دوسرے اونچے خاندان تھے، اس میں رسالت نہیں آ سکتی، یا اس اعتبار سے کیا انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نبی بنانے والے تھے کہ فرشتے کو بنا دیا ہو؟ تو غرض ہے کہ اس قسم کی باتیں آئی، اور اس وقت خاندانی عصبیت بہت پروان چڑھی ہوئی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاف کما کیا، تعلیم دی، حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کا اعلان کیا، اور دیگر مواقع پر قرآن کی آیت جو انہیں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر دیا کہ تم کو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، خاندانی اعتبار سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے ہاتھ صرف تقوی والا جو ہوگا اس کو فضیلت ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو تقوی والے کا اکرام ہوگا، جس کے اندر تقوی ہوگا، خشیت الہی ہوگی، قرب مع اللہ جس کے اندر ہوگا، اس کا اکرام ہوگا۔ جو اللہ سے تعلق رکھے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھے گا، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، قرآن و حدیث پر اس کی زندگی گزری ہوگی، ہر شعبے زندگی میں اس بات کو نظر میں رکھا ہوگا کہ قرآن کی تعلیم اس شعبے میں زندگی گزارنے کی کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے میں کیا تعلیم فرمائی ہے، کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے اس موقع پر کیا عمل کیا ہے، ان سب چیزوں کو معلوم کر کے اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالے گا، تو اس کا اکرام ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا تقوی۔ اللہ کا تقوی اگر ہوگا تو سنت کے مطابق عمل کرے گا، سنت کے خلاف کوئی عمل ہی نہیں کرے گا۔ صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک پوری زندگی جو ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، غرض ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں
اس بات کو ملحوظ رکھے گا کہ ہمارے اس کام سے اللہ خوش ہونے والے ہیں یا کہ ناراض. اللہ کو ناراض کر کے وہ زندگی نہیں گزارے گا. ہر خوش کرنے والے اللہ کے کام کو کرے گا، ہر ناراض ہونے والے کام سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس سے پرہیز کرے گا. جیسے اعمال اچھے کرنا ضروری ہے، ویسے برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے نا. آدمی مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، تو دوا کھانا جتنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ پرہیز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. کوئی آدمی اگر جیسے آج کے دور میں عام طور بیماری لاحق ہو رہی ہے، یہ شوگر کی بیماری کہتے ہیں. شوگر کی بیماری میں مختلف قسم کی دوائیں تیار ہوئی ہیں. ڈاکٹروں کے پاس جا کے شوگر کی دوائیاں لیتے ہیں، لیکن شوگر کی دوا کھانے سے زیادہ ضروری اس کے پرہیز کی ضرورت ہے کہ اسے میٹھا نہ کھایا جائے، چاول نہ کھایا جائے، آلو نہ کھائی جائے. غرضے کی جو چیزیں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، ان کے کھانے سے پرہیز کرو، انسان اس سے پورے طور پر پرہیز کرتا ہے. حتیٰ کہ رشتہ داریوں میں جاتا ہے، مجالس کے اندر جاتا ہے، بڑے بڑے پروگراموں میں شریک ہوتا ہے، لیکن وہاں معذرت پیش کر لیتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز مضر ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لہذا اس سے مجھے بچنا لازمی اور ضروری ہے. اگر میں اس چیز کا استعمال کروں گا تو میرا مرض بڑھے گا، مجھے نقصان کرے گا. آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا اور پرہیز کیا، لیکن ان سب چیزوں سے بچنے کی کوئی فکر آدمی نہیں کرتا. بہت ساری چیز زندگی کی بہت ساری چیزوں میں آپ غور کیجئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پرہیز کرنے کے لیے کہا کہ اس سے بچا جائے. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم لوگوں کے یہاں شادی بیاہ پہلے زمانے میں بھی تھا اور اس پہ لوگ پکڑ کرتے تھے. شادیوں میں خرافات اب تو بہت ہونے لگا، پہلے اس پر لوگ تنبیہ کرتے تھے اور خرافات نہیں ہوتے تھے. مثلا گانا باجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا باجا سے منع فرمایا. اسلام میں گانا اور باجا حرام ہے، اور اس طریقے سے ویڈیوگرافی اور دنیا بھر کی خرافات، ڈانس وغیرہ وغیرہ یہ سب اسلام میں حرام. لیکن آج کے زمانے میں یہ سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. مسلمانوں کی بڑی بڑی تقریب میں یہ سب چیزیں جو ہے کی جا رہی ہیں، اور مسلمان اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ دیندار طبقہ بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، ان دعوتوں میں شریک ہوتا ہے جن دعوتوں میں طرح طرح کے خرافات ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ بینڈ باجا بج رہا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان اور دیندار طبقہ جا کر شریک ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ علماء جا کر کے ایسی مجلسوں میں نکاح پڑھاتے ہیں، تھوڑے سے نکاح کی پڑھائی مل جاتی ہے، اس کے علاوہ کیا ملتا ہے. ایسی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے، سخت اعتراض کرنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے سے منع فرمایا جہاں گانا اور باجا ہو. غرضے کی یہ کمیاں آتی جا رہی ہیں. تقویٰ و خشیت ہمارے ذہنوں سے نکلتا جا رہا ہے، اخلاص نکل گیا ہے، اخلاص سے کام کرنا نکلا جا رہا ہے. جو کام ہو وہ اخلاص سے کرنا چاہیے. بہرحال ایک بات مجھے عرض کرنی تھی کہ آدمی کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایسے خرافات کی جگہوں سے. دوسری بات، خود کو بچنا چاہیے اور اپنے اہل کو بچانا چاہیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ. جو تمہارے ماتحتین ہیں ان کو بچاؤ، تمہارے گھر کے لوگ جو ہیں، تمہارے اعزاء اقارب جو ہیں، تمہارے رشتہ دار جو ہیں، تمہارے بچے جو ہیں. بڑے افسوس کی بات کی جاتی ہے کہ ہم بچوں کے لیے طرح طرح کی فکریں کرتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ان کے لیے لاتے ہیں. اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم ان کو حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن ان کی آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں. جس طریقے سے
ہم پر ضروری ہے کہ ہم بچوں کی کے خورد و نوش کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کی ہم تربیت کریں۔ آج بچوں کی تربیت کا قطعی کوئی خیال نہیں ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، بچے اپنے موبائل سے صبح سے شام تک پتہ نہیں کیا کیا اس میں سن رہے ہیں، کیا کیا گانے گائے جا رہے ہیں، کیا کیا خرافات موبائل میں ہو رہی ہے، وہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ بچے کہاں جا رہے ہیں، کن مجلسوں میں جا رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے۔ اور نمازیں بالکل چھوڑ رہے ہیں، نماز کی قطعاً فکر نہیں ہو رہی ہے۔ بچے اوباش اور بے دین ہوتے چلے جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف مائل ہیں، چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں۔ ان کا لباس، ان کا وضاقتہ، ان کا حلیہ سب غیر اسلامی بنتا جا رہا ہے۔ بچیوں کا لباس دیکھا جائے، العیاذ باللہ، ان کے لباس کو دیکھ کر کے شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے گھر کی بچیاں ہیں، چاہے چھوٹی بچی ہوں یا تھوڑا کچھ بڑی ہو گئی ہوں یا بالغ ہو گئی ہوں، ان بچیوں کو لباس جو ہے اسلامی ہونا چاہیے۔ شروع ہی سے اگر اسلامی لباس پہنایا جائے گا، ان بچیوں کی عادت رہے گی اور اپنے اوپر اسلامی لباس ہمیشہ زیبتن کریں گے۔ لیکن اگر شروعاتی دور میں ان کو چھوڑ دیا گیا، نہ دوپٹے کی پرواہ، نہ جسم کے ڈھانکنے کی پرواہ، عجیب عجیب لباس اب تو آ جا رہے ہیں کہ نیم برہنہ، اور ہمارے گھر کی بالغ بچیاں، جوان بچیاں ایسے نکلتی ہیں کہ معلوم نہیں پڑتا کہ مسلمان کے گھر کی بچیاں ہیں کہ کسی غیر مسلم کی بچیاں ہیں۔ اور بچوں کا بھی حال یہی ہے۔ بچوں کے لباس تو کچھ قدرے غنیمت اگر رہے بھی، تو لباس کے علاوہ ان کا ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل ایسا بن گیا ہے جیسے غیروں کا طریقہ ہو۔ گالی گلوچ عام عادت ہو گئی ہے، خرافات کی بات کرنا عام عادت ہو گئی ہے۔ بچوں کی تربیت کی کوئی فکر ہم کو نہیں ہو رہی ہے۔ بچوں کے لیے بنانے کی فکر تو ہے، ہر آدمی لگا ہے اس کی زمین بنائے، مکان بنائے، دکان بنائے، گاڑی گھوڑا بنائے، اور بہت ساری چیزوں کو بنانے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن بچے برباد ہو رہے ہیں، ان کو بنانے کی فکر نہیں کر رہا ہے، ان کی تعلیم کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ نہ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم کی فکر کرتا ہے، نہ دینی تعلیم کی فکر کرتا ہے۔ دینی تعلیم کی فکر کرنا تو فرض ہے ہر شخص پر، جتنا جس سے دین سمجھ میں آ جائے، جس سے اسلام سمجھ میں آ جائے، جس سے کہ روزہ نماز کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، اتنا دین تو سیکھنا ہر آدمی پر فرض ہے۔ اتنی تعلیم کا حاصل کرنا تو ہر آدمی پر فرض ہے۔ حافظ بننا، مولوی بننا فرض نہیں ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ اگر علاقے میں، خاندان میں، گاؤں میں کچھ حافظ کچھ عالم ہو گئے تو سب کا کام چل جائے گا۔ لیکن مسلمان بننا تو سب کے لیے فرض ہے۔ اتنا تعلیم تو ہر ایک کے لیے دینی ضروری ہے، جس سے امتیاز ہو جا سکے اسلام و غیر اسلام کا۔ اور اصلی تعلیم بھی حاصل کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اصلی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اور کیا بہترین شعر کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو۔ ہاں لیکن ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو اللہ کے احکامات، قرآن کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ تو سیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بعد دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے اسلامی دائرے کے اندر رہ کر کے حاصل کرے۔ ڈاکٹر، انجینئر بنے، اور جو بن سکتا ہو بنے، IAS PCS بنے، لیکن اسلامی دائرے میں رہ کے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔